یہ سوال ہے ملک جاوید ہے ماڈل ٹاؤن لاہور سے۔ ماڈل ٹاؤن ایک ایسی بستی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ تو گھر سے لڑکے جب میں آیا، لڑکے تو نہیں خیر لفظ کہنا چاہیے، احتجاجاً جب میں نکلا تو I started my career ماڈل ٹاؤن میں۔ جتنے بھی میرے دوست ہیں آج تک اللہ ان کو اپنی ایمان میں رکھیں، ابرار بھٹی ہیں، آج کل امریکہ ہے، عارف روپڑی، ہمایوں چودھری ہمایوں ہیں، ٹونی مسعود عالم ٹونی، سارے میرے ریڈی کے زمانے کے دوست ہیں۔ تو میرا اس کے ساتھ بہرحال ملک جاوید صاحب نے ماڈل ٹاؤن سے لکھا ہے کہ جی مالی امداد، وظیفوں اور احساس پروگرام یا بے نظیر کارڈ پر فوکس کرنا پاکستانیوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ روزگار کے بے شمار چھوٹے چھوٹے پروگرام شروع کرنا زیادہ سود مند ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کی رائے درکار ہے۔ ملک جاوید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس اے بیوٹیفل اینڈ اے ویری برائٹ، ویری انٹیلیجنٹ، ویری بیسک کویسچن جو آپ نے پوچھا ہے۔ اس طرح کے سوال جو ہیں وہ مجھے بہت انسپائر کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی میرے، یہ دونوں کام ضروری ہیں۔ ایک تو امیجیٹ، ایک بندہ جو بالکل ہی واقع بے روزگاری بیکاری کا شکار ہے، اس کو آپ پروگرام ہوتا ہے نا جی، ٹیکس ٹائم۔ آپ تو 5 مرلے کا گھر بنانے چلے بندہ تو سال کہیں نہیں گیا۔ ایک تو امیجیٹ جو لوگوں کو ہے اس پہ فوکس ہونا چاہیے، لیکن اصل بات جو آپ نے کی ہے، حقیقی حل وہی ہے کہ لانگ ٹرم۔ وہ جو ایک گھسی پٹی مثال ہے چائنیز کی ہے بیسیکلی، کہ لوگوں کو مچھلی نہ دو، مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاؤ، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرو۔ لیکن اس میں چائنیز کے محاوروں میں تھوڑی ترمیم کرتا ہوں۔ ایک بندہ وہ فاقے سے مر رہا ہے تو اب اس کو تم کانٹا لے کے دو، مچھلی پکڑنے کا طریقہ ہو تو فوت ہو جائے گا۔ اس کو ایک تو امیجیٹ کوئی ریلیف دو آپ۔ اور میرا ذاتی خیال یہ کہ عمران کے بارے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں اس کی سمت ٹھیک ہے، اور اب سپیڈ بھی بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ ان کو سمجھانا نہیں آ رہا، ان کو بتانا نہیں آ رہا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو آج تک یہ جنگلات یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج تک عوام کو بتایا کہ جب ہریالی عام ہو جائے گی، درخت بے شمار ہوگا تو اس سے ہوگا کیا؟ کلچر ہی بدل جائے گا، آپ کا ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی شوخا پن نہیں ہے کہ درخت لگاؤ گے، ہرے ہرے ہیں، اچھے لگیں گے فلانا۔ نہ، اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے۔ اسی طرح ان کے اور پروگرامز ہیں ہیلتھ کارڈ کے بارے میں، وہ نہیں یہ لوگوں کو بتا پا رہے نہیں، کیا کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ تو میں نے تو ان کے 2-4 لیڈرز کو یہ کہا ہے کہ یار خدا کا خوف کرو، یہ وہ جو ہے ہماری وہ جونیئر مریم جو ہے، اس پہ یا ان لوگوں پہ ٹائم کیا ضائع کرنا ہے۔ بہت بڑی، اگر اتنا ہی شوق ہے تو 1-2 بندوں کو کہو کہ یار ان کے لتے لیتے رہو، ان کی بڑبڑ کا جواب دیتے رہو، باقی اپنے پروگرامز بتاؤ، بہت اچھے ہیں۔ لیکن بہرحال سوال آپ کا سب سے اچھا ہے، اور دونوں چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ایک امیجیٹ ریلیف ملے اور ایک ذرا لانگ ٹرم، تاکہ بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ ان کو گداگر نہیں بنانا، ان کو بھکاری نہیں بنانا، ان کو سیلف سفیشینٹ جسے کہتے ہیں نا، جیسے اپنے پاؤں پہ، جیسے ہمارا ملک ہمارا خواب ہے کہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو، یہ قرضوں اور گرانٹوں اور امدادوں کے بغیر، اسی طرح ہمارے انڈیویجولز کو بھی ڈیفینیٹلی۔ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، جب سے پی ٹی آئی اقتدار میں آئی ہے، میں تب سے اب تک اسلام آباد نہیں گیا، بلکہ اس سے بھی شاید جب یہ اقتدار میں آئے تو اس سے بھی چند مہینے پہلے میں گیا تھا۔ تو میں اب بیرون ملک سے بھی لوگ بلاتے ہیں تو میں اوائڈ کرتا ہوں، بیکاز میں زیادہ وقت کتابوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ٹریولنگ وغیرہ کا ویسے بھی اتنا کوئی شوق نہیں رہا۔ تو یہ پرائم منسٹر کو کسی نے بتایا کہ بھئی وہ آ رہے ہیں، میرا خیال ہے موسٹ پرابلی فاروق حبیب اور شہباز گل۔ فاروق حبیب میرے
بہت ہی پیارے لاڈلے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ہم دونوں ہم شہر بھی ہیں اور رہتے بھی پیپلز کالونی میں. تو فرخ حبیب اور پھر شہباز گل صاحب کے ساتھ میرا وہ جب سے اپنا سارا کچھ وہاں چھوڑ چھاڑ کے یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہ جب سے پاکستان آئے پی ٹی آئی کے لیے کام کرنے، تو تب سے پہلی بار یہ آئے تھے حسین پراچا صاحب کے ساتھ. وہ بڑا اچھا ہمارا ایک تعلق تھا. انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا بالکل بسم اللہ. تو یہ تو ہے اس کا بیک گراؤنڈ، اگر یہ جاننا اتنا ہی ضروری تھا. سو وہ پرائم منسٹر کو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی میں ملنا ہے ضروری. اچھا، ایک پھر آپ کا سوال ہے کہ ملاقات کیسی رہی. ملاقات بہت اچھی رہی، بہت خوشگوار رہی، اور ہمارا رابطہ رہتا ہے. مجھے چونکہ آپریٹ نہیں کرنا آتا یہ سارا سسٹم، تو مائی ڈاٹر واز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، تو وہ اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ بیٹا یہ میسج وغیرہ بھیج دو. بلکہ اس کو پرائم منسٹر نے کہا بھی ہے کہ بھائی ان کو سکھاؤ، اب تو 5 سال کا بچہ بھی یہ کام کر لیتا ہے. تو ہمارا رابطہ تو رہتا ہے، اس لیے باقاعدہ اس طرح آمنے سامنے بیٹھ کے ملنا واز ناٹ آل دیٹ امپورٹنٹ. اچھی ملاقات رہی، گفتگو پروڈکٹیو رہی، تعمیری رہی. باڈی لینگویج عمران کی ہر حال میں ایک جیسی ہوتی ہے، اور وہ کیسی ہوتی ہے؟ جو انتہائی کانفیڈنٹ آدمی کی ہوتی ہے، جو ہار کی جیت کی پرواہ کیے بغیر اپنے ٹارگٹ پہ. اچھا، اب آخری سوال ہے آپ کا کہ کیا عمران خان پاکستان کو بحران سے نکالنے میں پر امید ہیں یا وہ ہمت ہار چکے ہیں؟ اللہ معاف کرے، ہمت ہارنے والا تو وہ مزاج ہی نہیں ہے. ورنہ 22 سال میں مجھے بتائے کوئی 22 سال جس نے اس طرح جنگ لڑی ہو، یہاں تک پہنچا ہو. یہ تو باقی سلیکٹڈ وغیرہ یہ تو خود چکے سلیکشنوں کی پیداواریں ہیں ساری، تو ان کو شرم آنی چاہیے. اس کا پورا ایک کیریئر ہے سامنے، اس کو کوئی چیز زندگی میں کوئی سکون سے، آرام سے، اور بڑی کامیابیاں سکون سے ملتی بھی نہیں. تو آپ اندازہ لگائیں، جو انہوں نے مجھے خود بتایا تھا ایک بار، مجھے کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے، کہ بے تحاشا محنت کر کے وہ ایک ورلڈ کلاس کرکٹر بنے. شروع میں ہی واز جسٹ آرڈنری، ایوریج، بلو ایوریج ٹائپ. دس از واٹ ہی ٹولڈ می مینی ایئرز اگو. مجھے اس کی سمجھ نہیں، میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. ورلڈ کلاس کرکٹر بننا، اس کے بعد یہ جب شوکت خانم کا ایکسپرٹس نے کہا کتنی بار میں یہ بات ریپیٹ کروں، پھر وہ نمل کا بھی لوگوں نے کہا ویرانہ ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، وہاں کون جائے گا، کون پڑے گا. تو الحمدللہ اب جو کچھ ہے آپ کے سامنے. پھر جب پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی، وہ کل پرسوں ہماری جب ملاقات ہوئی تو اپنے ساتھیوں کو، یہ تھے اپنا گنڈا پور تھے اور سیف اللہ نیازی تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ جرنی شروع کیا ہے تو اس وقت میں کیا کرتا تھا. بہرحال تو کچھ بھی بیٹھے بٹھائے نہیں عمران خان کو جان توڑ محنت کے بعد اب یہ چیلنج ہے. دیکھیں نا، وہ انچیویبل ٹارگٹس تھے، اس کے لیے بہت زبردست محنت کی. 22 سال اگر کسی کو مار کھانے، میرا نہیں خیال پاکستان کی تاریخ میں تو ایسا بندہ کوئی نہیں، اور اس سے پہلے کی تاریخ میں بھی نہیں. یہ سچی بات کہ 22 سال کی جدوجہد کے بعد کوئی اتنی دیر ڈٹا رہے، تو اس لیے ہی از کانفیڈنٹ. اور میرا ذاتی خیال ہے، جو میں کچھ عرصے سے میں ہنٹ دے رہا ہوں، کہ میرے نزدیک پاکستان کی سمت کا تعین شروع ہو چکا ہے، اور کچھ معاملات میں سفر کا باقاعدہ آغاز
یہ میں کچھ دنوں میں ایکسپلین کروں گا. میں نے پرائم منسٹر کو بھی کہا کہ آپ لوگ یار کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہے, لوگوں کو بتا ہی نہیں پا رہے. مہنگائی تو ایک ایسی چیز ہے کہ گھر میں پہنچ جائے تو پتہ لگ جاتا ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بھئی یہ آپ لوگوں کے باقی جو پروجیکٹس ہیں, یہ کامیاب نوجوان ہیں, سانس پروگرام ہے, یا پتہ نہیں لمبا چوڑا کھاتا ہے. ایک اور ہے, مجھے اس کا نام بھول رہا ہے, جس میں غریب لوگوں کو دیے جائیں گے یہ سولر انرجی کے پینلز مفت دیے جائیں گے, قرض دیے جائیں گے, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا ہے کہ بھی کسی کو کہیں آپ مجھے اگر بٹس اینڈ پیسز میں پتہ لگتا ہے, یہاں لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. جو انتہائی تعمیری کام, مثبت کام ہو رہے ہیں, ان پہ پردہ پڑا ہوا ہے. مہنگائی ایسی چیز ہے کہ آپ نہ بتا سکتے ہیں نہ چھپا سکتے ہیں, وہ پہنچی ہوئی ہے ہر گھر میں. باقی جو سارا ہے, ہاں وہ ہیلتھ کارڈ وغیرہ کا, وہ اتنی زبردست تفصیلات ہیں, میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. میرے اپنے پاس چونکہ مکمل نہیں ہے اس کے اعداد و شمار, تو ہی از الحمدللہ ایز کانفیڈنٹ ایز ایور. اللہ کرم کرے. اس کی میرا خیال ہے نیت کو ہی کہتے ہیں نا, یہ نیتوں پہ دار و مدار ہوتا ہے. تو انسانوں کو تو انسانوں کی نیتوں کا ایک اندازہ ہی ہو سکتا ہے, تو رب العالمین تو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے. تو اس لیے آئی ہوپ کہ انشاءاللہ وہ خود تو ظاہر ہے نا امید ہونے والا تو پتہ نہیں پرزا ہی نہیں ہے اس بندے کے اندر.